السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریان پلیز جہاں آ کر سو جاؤ تم۔ ریان نے جب 12 بجے فلم بند کی تو منہا ریان کو ڈرتے ڈرتے بولی، کیوں؟ وہ منہا کے ڈر کو انجوائے کرتا ہوا بولا، تمہاری سائڈ پر تو وال ہے، پر مجھے جہاں سے کسی نے کھینچ لیا تو؟ وہ ادھر ادھر ڈر کر دیکھتے ہوئے بولی، میں یہیں سوؤں گا، تم اپنی سائڈ ہی رہو۔ وہ اپنی ہنسی دباتا ہوا بولا، پلیز ریان۔ وہ روحان سی ہو کر بولی، منہا چپ چاپ سو جاؤ، کتنے برے ہو تم ریان۔ ایک تو مجھے اس بوتیا فارم ہاؤس پر لے آئے، پھر بوتیا فلم دکھائی، اور اب تم اترا رہے ہو۔ جاؤ، میں گھر واپس جا رہی ہوں۔ وہ بیڈ پر سے اٹھ کر دروازے کی طرف جانے لگی۔ ادھر رکو، تمہاری ہمت کہ تم مجھ سے اجازت لیے بغیر جا رہی ہو؟ ریان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ جاؤ جہاں سے، مجھے نہیں رہنا جہاں۔ وہ اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ منہا ایک بار بولا نا، تم نہیں جاؤ گی۔ وہ اس کی کمر کو مضبوطی سے جگڑتا ہوا بولا، ریان مجھے گھر لے کر چلو۔ وہ اس کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے غصے سے بولی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا نا؟ اس نے اس کو اپنی بازوؤں میں اٹھایا، مجھے نیچے اتارو ریان۔ وہ ہاتھ پاؤں چلانے لگی تو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، ادھر لیٹو چپ چاپ۔ اس نے اسے بیڈ پر لٹایا، مجھے گھر جانا ہے ریان۔ وہ پھر سے اٹھنے لگی تو ریان نے اس کے ہاتھوں کو قابو کیا اور اس پر جھکا، چھوڑو ریان۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، نہیں چھوڑوں تو؟ وہ اس پر جھکا ہوا اس کی گہری سبز آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا، ریان۔ اس کا نام ہی لیا تھا کہ ریان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ منہا کی جان لے رہی تھی ریان کی اتنی نزدیکی۔ منہا کی سانسیں تیز ہونے لگی، منہا کی دھڑکن مزید تیز ہوئی جب ریان نے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کر دی۔ منہا کے نازک ہونٹوں کا لمس اسے گستاخی کرنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ وہ کبھی اس کی سبز آنکھوں پر بیچی لمبی سیاہ پلکوں کو دیکھتا، کبھی اس کے ہونٹوں کو دیکھتا۔ دل اور دماغ کی لڑائی جاری تھی۔ ریان آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا، اس کی گرم سانسیں منہا اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ آخر کار ریان اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اس کے نرم گلابی ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ منہا نے چادر کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ ریان نہ جانے کتنی دیر مدہوش ہو کر اس کے ہونٹوں پر اپنا لمس چھوڑتا رہا، پر اس کے لمس میں نرمی تھی۔ منہا کی سانسیں اکھڑنے لگی تو ریان نے اس کے ہونٹوں کو آزادی دی۔ دونوں تیز تیز سانسیں لیتے ہوئے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ ریان ایک بار پھر جھکا اور اس کی بائیں گال پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ منہا منہ دوسری سائیڈ پر کر گئی۔ ریان اس کے بال کان کے پیچھے کرتا ہوا اس کے گال پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ منہا آنکھیں بند کر کے اس کا لمس محسوس کرنے لگی۔ ریان نے اس کے کان کی لو کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ ریان منہا دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اسے پکارنے لگی۔ ریان اس کی آواز کو اگنور کر رہا تھا، اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ ریان پلیز بات سنو۔ منہا کی نظر ابھی بھی دروازے کی طرف تھی۔ ریان باہر کوئی آیا ہے، کچھ آواز آ رہی ہے، پلیز سنو نا۔ وہ اب اسے ہلانے لگی۔ ریان مدہوش سا اس کے ہلانے پر اس نے اپنے ہونٹ اس کی گردن پر سے اٹھائے اور منہا کی آنکھوں میں دیکھا۔ ریان باہر کوئی ہے، وہ پھر سے بولی تو ریان ہوش میں آیا اور پہلے منہا کی طرف دیکھا، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ باہر کوئی آیا ہے ریان، وہ پھر سے بولی۔ ریان نے اسے آزاد کیا اور بیڈ سے اتر کر روم سے باہر نکل گیا اور منہا اپنی سانسیں درست کرنے لگی۔ ریان روم سے باہر آیا تو سامنے ہی صوفے پر خضر اور احتشام برجمان تھے۔ ریان نے انہیں حیرت سے دیکھا، ان دونوں کی بھی یہی حالت تھی۔ تم جہاں کیسے؟ خضر ریان کو حیرت سے دیکھتا ہوا بولا۔
تم دونوں جہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ایک آبرو اٹھا کر انہیں دیکھنے لگا۔ واہ بھائی، ہمارا ہی سوال ہم ہی پر واپس، احتشام بولا تھا۔ اب مجھے اپنے ہی فلیٹ میں آنے سے پہلے تم لوگوں کی اجازت لینی پڑے گی۔ وہ ان کے قریب آتا ہوا بولا، پھر کسی سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ خضر ریان کو دیکھتا ہوا بولا، نہیں یار۔ وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ زین ابھی بھی الجھا ہوا تھا۔ آج اس نے جو کیا تھا وہ اس سے کیسے ہوا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ کیا بات ہے بھائی؟ احتشام کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں، تم دونوں جاؤ ابھی جہاں سے۔ وہ سیدھا ہوتا ہوا بولا۔ اسے ڈر تھا کہ منہا کہیں بیر نہ آ جائے۔ دونوں نے پہلے ایک دوسرے کی شکل دیکھی، پھر ریان کی طرف دیکھا۔ تو کہہ رہا ہے کہ ہم جہاں سے چلے جائیں؟ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا۔ جی ہاں، یہی کہا ہے میں نے، پر تو ہمیں آج پہلی بار جہاں سے بھگا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ آنکھوں سے اشارہ کرتا ہوا بولا، کچھ نہیں بھائی، زیادہ وکیل بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چڑھتا ہوا منہ دوسری طرف کر گیا۔ تم اکیلے میں جہاں کیا کرنا چاہتے ہو آخر؟ اس کی آخری بات پر ریان نے اسے گور کر دیکھا۔ تم لوگ عزت سے جا رہے ہو یا نہیں؟ یار حد ہے، تو اب ایسا کرے گا؟ یہ منہا تو مشک سے بھی تیز نکلی۔ وہ افسوس کرتا ہوا بولا۔ مشک کے نام پر ریان سوچ میں گم ہوا۔ اوف، یہ کیا کر رہا ہوں میں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کچھ بھی۔ کیا بات ہے بھائی، سب ٹھیک ہے؟ احتشام اسے پریشان ہوتا ہوا دیکھ کر بولا، کچھ نہیں یار۔ اف، یہ ریان ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ منہا دروازے کی طرف دیکھ کر بولی، کہیں مجھے جہاں اکیلا چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا؟ وہ اپنے دانت سے ناخن چبا کر بولی، بیر جا کر دیکھتی ہوں۔ منہا بیڈ سے نیچے اتری اور دروازے کی طرف آئی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور بیر آئی۔ سامنے ہی ریان نظر آیا۔ کسی اور پر دھیان دیے بغیر بیر کی طرف آئی۔ جاؤ یار جہاں سے ابھی۔ ریان کی نظر بار بار کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اچانک سے جھٹکے سے دروازہ کھلا تو ریان کے ساتھ احتشام اور خضر کی نظر بھی سامنے روم کے دروازے کی طرف گئی۔ ریان، تم جہاں کیوں بیٹھے؟ اندر چلو نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ سامنے کے صوفے پر بیٹھے ریان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بنا خضر اور احتشام پر دھیان دیے۔ ریان کی نظر پہلے منہا کے سراپے پر گئی اور پھر خضر اور احتشام پر گئی، جن کی نظر منہا کی طرف تھی۔ ریان کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں غصہ آنے لگا۔ وہ فوراً اٹھ کر منہا کی طرف بڑھا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، جس سے منہا اس کے پیچھے چپ سی گئی۔ منہا ایک ان دونوں کو اپنے سامنے دیکھ کر پھر ریان کے چہرے پر غصہ دیکھ کر سہم سی گئی۔ خضر اور احتشام بھی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ اندر جاؤ، ریان دانت پیستا ہوا بولا۔ منہا اندر کی طرف بھاگی۔ ریان مڑا تو وہ دونوں مشکوک نظروں سے ریان کی طرف دیکھ رہے تھے، آنکھوں میں سوال تھے۔ دوستو ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بڑی پسند آئی ہوگی۔ دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کر دیا جائے تو پلیز کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ آپ کی رائے کے بعد ہی نیکسٹ والا ایپیسوڈ اپلوڈ کیا جائے گا، کیونکہ آج کے دن 2 ایپیسوڈ میں اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اگر آپ لوگ کومنٹس زیادہ کریں گے تو میں 3rd والا ایپیسوڈ بھی آئی پرومس فار یو، آپ سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج ہی میں نیکسٹ والا ایپیسوڈ جو ہے جلد از جلد اپلوڈ کر دوں گا۔ لیکن نیکسٹ والا ایپیسوڈ آپ کی آراء اور کومنٹس پر منحصر ہے۔ دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد ہی اپلوڈ کر دیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے کومنٹس میں اپنی آراء کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔